السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سی فارسی کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں اب کون سا انٹرسٹنگ سین دیکھنے کو ملے گا۔ اب انیکا کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے میں کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ ان کی ضد کی وجہ سے سلطانہ بیگم آخرکار اس کی بات مان جاتی ہے اور وہ نسرین اور منصور صاحب کے پاس جاتی ہے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو بہانہ بنا دیتی ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو آخرکار ان کی جو بات مان لیتے ہیں منصور صاحب اور نسرین بیگم، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسی مہینے میں، اسی آخری ہفتے میں اب عمیر اور انیکا کی شادی ہو کر رہے گی۔ منصور صاحب اور نسرین بیگم آپس میں اسی موضوع پہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے بیٹی کی جو شادی ہے بڑے فنکشن کے ساتھ کرتی ہیں، کیونکہ شادی جب بھی آتی ہے حقیقت زندگی میں بھی تو اس کا جو والد ہوتا ہے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کی ماں کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ بھائی اس شادی کو ہم نے کس حساب سے ایک بڑی شادی بنانی ہے، یادگار شادی بنانی ہے، ہمارا یہ آخری بیٹا ہے یا ہمارا یہ پہلا بیٹا ہے۔ تو اس موضوع پہ واپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں عمیر بھی ان کے پاس آتا ہے۔ تو منصور صاحب فوراً عمیر کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر میری طرف آؤ۔ تو عمیر اس کی طرف جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ جی بابا جان۔ تو منصور صاحب اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے کہ تمہاری اور انیکا کی شادی اسی مہینے میں اور آخری ہفتے میں آپ کی شادی ہو کر رہے گی۔ تو عمیر نے یہ بات سننی ہی تھی، وہ کافی حیران و پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ عمیر کی جو دل میں ہے انیکا کے لیے نفرت بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انیکا کے ساتھ اب وہ شادی کرے۔ تو عمیر یہ الفاظ سنتا ہے تو حیران ہو کر اپنے باپ سے پوچھتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ ابو جان یہ کس نے کہا، آپ کو کس نے کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں؟ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے نہیں، یہ فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نسرین بیگم اس سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ آپ کی چچی جان نے فیصلہ کیا ہے کہ انیکا کی شادی اور عمیر کی شادی جلد سے جلد کرائی جا سکے، کیونکہ اس کی چچی جان بھی انیکا سے کافی زیادہ اب تھک چکی ہے، پریشان ہو چکی ہے۔ جیسے کمرے میں آتی ہیں بہر اور پریشانیاں ہوتی ہیں، کمرے میں آتی ہے انیکا اس کے سامنے منہ لٹکا کر بیٹھی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن عمیر اس بات سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ جیسے ہی عمیر اس بات سے صاف انکار کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے انیکا اپنے کمرے سے نیچے اتر کر جا رہی ہوتی ہے اور اس کی جو باتوں کا کڑا اس طرف جاتا ہے، توجہ اس طرف جاتا ہے، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو گھر میں جتنی بہو ہوتی ہیں یا کوئی اور ہوتا ہے تو وہ اس باتوں کو ذرا غور کے ساتھ سنتی ہیں۔ تو وہاں پر انیکا ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور وہ انکار والا جو لفظ ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ انکار والا لفظ چلتا ہے، انیکا سے یہ برداشت نہیں ہوتا، فوراً بھاگ کر آ جاتی ہے عمیر کے پاس۔ فوراً عمیر کے پاس آتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے بتاؤ، تم مجھ سے ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے یا تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے؟ مطلب کہ تم اصل بات دل کی بتا دو کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ عمیر اس کے الفاظ یہ سنتا ہے تو انیکا کو فوراً جواب دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ انیکا یہ کس طرح تم بے ڈھنگی باتیں کر رہی ہو، کبھی ڈھنگ کی بات آپ نے کی ہی نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا؟ میں آپ کے ساتھ شادی کروں گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ عمیر شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ 70% انیکا سے تھک چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی کوئی بہانہ مجھے ملے اور میں انیکا سے جان چھڑا لوں، کیونکہ عمیر کی کوئی بھی بات اس نے نہیں مانی، اور دوسرا وہ فاطمہ کو جتنی زیادہ تکلیفیں دے رہی ہے اتنا زیادہ عمیر کے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انیکا فوراً اس کے پاس آتی ہے، اس کا بازو پکڑتی ہے اور یہ چیزیں ساری منصور صاحب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا بازو پکڑتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے یہ کیا بیوقوف بنایا ہوا ہے، کبھی لارا دے کر رکھا ہوا ہے، میں کیا آپ کے آسرے میں بیٹھی رہوں گی؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ساتھ تم شادی کرو گے اسی مہینے میں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کسی اور کو ڈھونڈ لوں گی، کسی اور کو پھنسا لوں گی۔ عمیر اس کی ساری باتیں سنتا جا رہا ہوتا ہے اور منصور صاحب سے اس کی بدتمیزی جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی کہیں بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو بیچ میں جو چھوٹا بدتمیزی کرنے لگے تو وہ بڑوں کو برداشت نہیں ہوتا، اور منصور صاحب کو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ انیکا جو ہے تمیز ہے۔ تو اس طریقے سے منصور صاحب کے دل میں بھی نفرت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ انیکا یہ الفاظ کہہ کر تو وہاں سے چلی جائے گی، عمیر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن منصور صاحب نسرین بیگم کو کہتے ہیں کہ یہی ہے آپ کی بہو جو آپ اس کی اتنی زیادہ تعریفیں کرتی تھی، اس سے بہتر تو فاطمہ تھی جب اس نے کبھی بھی ہمارے سامنے اونچی زبان میں بات بھی نہیں کی۔ منصور صاحب کا بھی جو دل ہے وہ بھر جاتا ہے جس دن سے انس کے دوستوں کے سامنے سویرا کی اصلیت آئی ہے، کیونکہ انس نے وہ ساری باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی کہ سویرا سٹک کے بغیر نہیں چل سکتی، لیکن سویرا نے
خود ہی انس کے دوستوں کو بتا دیا تو اس دن سے انس کے دل میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے۔ سویرا کا تو پہلے بھی دل نہیں کرتا تھا انس کے ساتھ شادی کرنے پہ، وہ اپنی ماں کو صاف کہہ بھی رہی تھی لیکن اس کی ماں نہیں مانتی تھی۔ تو انس کی جو ماں ہوتی ہے، انس جا کر اپنی ماں کو سب کچھ کہتے کرتا ہے تو انس کی ماں فوراً آ جاتی ہے سویرا کی ماں کو سب کچھ آ کر بتانے کے لیے کہ بھائی یہ اس وقت تھوڑی دیر چپ کر جاتی، اپنے آپ کو منہ کو کنٹرول کر لیتی تو میرے بیٹی کی عزت بڑھ جاتی، ویلیو بڑھ جاتی۔ اب میرا بیٹا جو ہے ان سب دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہے، اس نے کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ تو وہاں پر سویرا بھی بول پڑتی ہے اور اسے کہتی کہ آنٹی جی یہ جو اصلیت ہے یہ ایک نہ ایک دن لازمی آنی تھی، اصلیت کب تک چھپ کر رہتی، ابھی آ چکی ہے، اس میں بری بات کون سی ہے۔ تو وہاں پر انس کی ماں کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور سویرا کی ماں کو کہتا ہے کہ دیکھا ہے یہ اب بھی کس طریقے سے مجھے بار بار منہ توڑ جواب دے رہی ہے، اگر یہ اس کو ابھی بھی چپ نہیں کر سکتی تو میرے بیٹے کو یہ کیسے خوش رکھ سکتی ہے۔ تو وہاں پر ان کے جو رشتے کی تکرار ہے وہ آنی ہی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس رشتے میں ضرور نفرت آئے گی۔ اب بہانہ مل چکا ہے سویرا کو اور سویرا اس بات سے کافی زیادہ خوش ہے، اس کی ماں کو اس بات کا دکھ ہے، لیکن سویرا جو دلچسپی لے رہی ہے نا وہ مطہر کے لیے دلچسپی لے رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں مطہر کے ساتھ ایک دفعہ میری ملاقات ہو اور اس کے ساتھ رشتہ ہو۔ انیکا عمیر کی یہ سب کچھ انکار سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے، اپنی ماں کے ساتھ بھی ہر وقت وہ بدتمیزی کرتی رہتی ہے اور اپنے کمرے میں بند رہتی ہے اور نسرین بیگم اس کے پاس آتی ہے اور اسے آسرا دینے کی کوشش کرتی ہے، اسے کہتی کہ بیٹا جو ہونا تھا ہو چکا ہے اور اسے اب بھول جانا چاہیے، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ عمیر آپ کے ساتھ شادی کرے گا، اسی مہینے میں نہیں کرے گا تو اگلا مہینہ آ جائے گا، اس سے اگلا مہینہ آ جائے گا، کوئی ایک مہینہ ایسا آئے گا جس میں آپ کی شادی ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو۔ لیکن انیکا کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور نسرین بیگم کو جواب دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ آپ نے مجھے سے اسے لارے پہ بٹھا کر رکھا ہوا ہے، فاطمہ دیکھو بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، میں اس سے بوڑھی ہوں، میرے بال بھی سفید ہونے والے ہیں اور آپ نے مجھے ابھی تک بٹھا کر رکھا ہوا ہے، اگر آپ عمیر کو اس مہینے میں راضی کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس رشتے کے لیے انکار بھی کر سکتی ہیں۔ انیکا کی جو ذہن میں بات آئی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ نسرین بیگم کو برباد کرنا چاہتی ہے، وہ ہر صورت میں نسرین بیگم کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے کیونکہ نسرین بیگم کو اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، سلطانہ بیگم کو بھی اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہے کہ بھئی یہ آپ خود گھومنے کے لیے چلی جاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ یہ کپڑے دھو لینا، ان چیزوں کو دیکھ لینا، یہ سارے کام مجھ سے کرواتی رہتی ہے۔ سلطانہ بیگم انیکا کے ساتھ آنے کے لیے تیار بھی ہے لیکن وہ ڈرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ کام ہو جائے میرا اور میرا مطلب بھی نکل جائے اور میرے جو اصلیت ہے یہ ان سب کے سامنے آئے بھی نہیں۔ کسی بھی صورت میں فاطمہ کو اب عمیر کے گھر اور اپنی تئی اماں کے گھر جانے کے لیے انکار کر رہتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ بھئی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ فاطمہ وہاں پر نہیں جائے گی مطہر کو۔ مطہر پوری کوشش کر رہا ہے لیکن سیمہ کے پاس سارے ثبوت آ جائیں گے کہ فاطمہ ہر وقت ان کو ملنے کے لیے کس وجہ سے جاتی ہے، کیونکہ مطہر کو اس نے اپنی طرف کھینچنا ہی کھینچنا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ بات نہیں کرے گی، یا یہ بہانہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطہر ہے اس کے ساتھ بات نہ کرے اور مطہر اس کو بلانے کی کوشش کرے، اسے کہے کہ بیٹا میں تو آپ کی نوکرانی ہوں، آپ کی جو پیاری سی بیوی ہے وہ کسی اور جگہ پر ملنے کے لیے گئی ہے، گھومنے کے لیے گئی ہے، تو میں آپ کے سارے کام کیسے کر سکتی ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ انیکا کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا انیکا جو اپنے مقصد میں آئی ہے وہ کامیاب ہو پائے گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دینی اور بتانا ہے کہ فاطمہ کا جو بچہ ہے اس دنیا میں آ پائے گا، انیکا اسے اس دنیا میں آنے کے لیے کامیاب ہو پائے گی، کیونکہ انیکا چاہتی ہے کہ فاطمہ کا جو بچہ ہے کسی بھی صورت میں اس دنیا میں نہ آئے، نہ ہی سلطانہ بیگم۔ اگر اس کا جو بچہ ہے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد اس گھر کا جو مالک ہے وہ فاطمہ کا بچہ ہی بن جائے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے لازمی دیں، چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔